لوگوں کی سپیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں، لوگ کتنی سپیڈ کے ساتھ روڈ کا استعمال کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھانگا مانگا کا جنگل یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں چھانگا مانگا جنگل کے اندر موجود ہوں اور آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اکثر جو لوگ چھانگا مانگا جنگل کی طرف آتے ہیں یا چھانگا مانگا جنگل کو کراس کر کے روڈ کا استعمال کرتے ہوئے گاڑیوں کے ذریعے سے چونیا یا پتو یا کوٹ رادھا کشن یا بھویا اصل کی طرف جاتے ہیں یا لاہور کی طرف جاتے ہیں، تو اکثر یہ دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، اکثر یہ دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی کو لے کے جاتے ہیں۔ آج کا سموک بہت زیادہ ہے، یہ دھواں آپ کو نظر آ رہا ہے، روڈ کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ رات کے وقت سفر کریں یا دن کے وقت سفر کرتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں سامنے سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی، لائٹ وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی لائٹ نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اگر لائٹ وغیرہ نظر نہیں آتی تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے تیزی کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنے کے اندر آئی ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ اس جنگل کے اندر آتے ہیں، یعنی کہ جنگل کے روڈ کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا روڈ ہو یا بڑا روڈ ہو، مین روڈ ہو، اسے جب آپ استعمال کرتے ہیں، استعمال کرتے ہوئے آپ کوٹ رادھا کشن کی طرف جائیں یا پھر بھویا اصل یا چونیا یا پتوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی آپ گاڑی کو آرام سے لے کے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے حادثات جو ہے نا ان روڈوں کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ جانور ہوتے ہیں جو کہ روڈ کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سموک کے اندر، اس دھوئیں کے اندر وہ نظر نہیں آتے۔ اگر آپ یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ لائٹ چلا کے آئے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ سامنے گاڑی ہے یا نہیں ہے، تو بتانے کا آج کی ویڈیو کے اندر مقصد یہ ہے کہ گاڑی جو ہے اس کے علاوہ بھی رستے کے اوپر بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایسے بہت سے حادثے آئے ہیں کہ بائک کا استعمال کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں کوئی سور وغیرہ جو روڈ کراس کرتے ہیں، جانور جب روڈ کراس کرتے ہیں تو انسان اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، اور جب آپ روڈ کراس کرتے ہوئے جانور کے ساتھ ٹکرا جائیں گے تو پھر انسان بہت ہی بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں یہ بھی دیکھنے کے اندر آئی ہیں، جب ایسا موسم بن جاتا ہے دھوئیں والا اور رات کے وقت کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ درخت جو ہیں وہ روڈ کے اوپر گر جاتے ہیں۔ روڈ کے اوپر ان کے گرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل چھانگا مانگا جنگل کے اندر کچھ نہری پانی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور نہری پانی جو جنگل کے اندر آتا ہے، اور جب جنگل کے اندر پانی آ جائے تو جو درخت ہوتے ہیں ان کو جب زیادہ پانی مل جاتا ہے تو ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی ہوا چلے یا ویسے بھی وہ درخت جو ہیں وہ یا تو روڈ کی طرف جھک جاتے ہیں یا پھر وہ روڈ کے اوپر گر جاتے ہیں، اور رات کے وقت یا اس طرح کا دھواں سموگ ہو تو اس کے اندر وہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آتے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ روڈ بالکل صاف ہے، وہ اپنی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ جنگل کے علاقے میں آتے ہیں تو میری نصیحت آپ کے لیے یہی ہے کہ جنگل کے رستے پہ چلتے ہوئے جب آپ کو دونوں طرف یا ایک طرف درخت نظر آئیں کہ اب یہ جنگل کا راستہ شروع ہو چکا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی رفتار کو تھوڑا سا کم کر لیں، کیونکہ رستے میں کوئی درخت اگر روڈ کے اوپر گرا ہوا، آپ کی رفتار تیز ہوگی تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو آپ کو بہت سے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حال ہی کے اندر یہاں پہ گاؤں کے اندر سے کچھ جانور جو ہے وہ روڈ کے اوپر چل رہے تھے اور ایک بھینس جو روڈ کراس کر رہی تھی تو وہ روڈ کے ساتھ گاڑی کے ساتھ ٹکرائی اور وہ روڈ کے اوپر ہی گر کے مر گئی۔ تو اس کے بعد بہت سے حادثات ایسے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ بھینس جو تھی وہ وزنی تھی اور وہ روڈ کے اوپر ہی پڑی رہی، اور اس کا کلر جو تھا وہ بھی کالا تھا، اور جو بھی پیچھے سے گاڑی آ رہی ہوتی تھی وہ یہ سمجھتے تھے یہ کوئی سایہ ہے کسی درخت کا یا کچھ اور لوگ سمجھتے تھے، اور وہ بھینس ان کو نظر نہیں آتی تھی، تو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آ کے اس کے ساتھ ٹکراتے تھے اور گر جاتے تھے۔ تو اس طرح کے 3-4 حادثے ہو چکے ہیں جانور کے ساتھ ٹکرانے والے، تو اس لیے آج کی ویڈیو کے اندر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتلایا جائے کہ جب اس طرح سموگ ہو، جب اس طرح سے رات کے وقت یا دن کے وقت آپ کو اس طرح سے دھند نظر آتی ہے، اس طرح دھواں نظر آتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے گاڑی جو ہے اس کی لائٹ ہمیں نظر آ جائے گی تو ہم اتنی تیزی کے ساتھ جائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو میرے بھائیوں یہ جنگل ہے، اور جنگل کے علاقے کے اندر روڈ کے اوپر گاڑی کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ انسان ٹکرا سکتا ہے۔ احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے، گاڑی کو چلاتے ہوئے، بائک کا استعمال کرتے ہوئے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ جائیں، کیونکہ انسان کی زندگی سے زیادہ عزیز کوئی بھی چیز نہیں ہے۔
اسی لیے آج کی ویڈیو کے اندر میں یہ پیغام جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ حادثات دیکھے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور بائک جو ہے وہ کسی جانور کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، یا پھر روڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی درخت گر جاتا ہے، اس درخت کے ساتھ پھر لوگ ٹکرا کے وہاں پہ گر جاتے ہیں اور بہت سی چوٹیں لگ جاتی ہیں، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ حال ہی میں ایک بھینس جو گاڑی کے ساتھ ٹکرائی تو وہ مرنے کے بعد روڈ کے اوپر پڑی رہی اور اس کی وجہ سے بہت سے ایکسیڈنٹ ہوئے، لوگ جو ہیں وہ آگے اس جانور کے ساتھ ٹکراتے رہے، لوگ تیزی کے ساتھ آ رہے تھے اور اسے سایہ سمجھتے تھے، اور پھر بہت سے لوگوں نے مل کے پھر اس بھینس کو دور کیا کیونکہ وہ وزنی تھی، اسے جلدی دور نہ کیا جا سکا۔ اور لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بڑی تیزی کے ساتھ گاڑیوں کو لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ دھند ہے، دھواں ہے، اس دھوئیں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، لیکن لوگ بہت کم احتیاط کر رہے ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ابھی ہو چکا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی منزل پہ ٹائم سے پہلے پہنچ جائے، جلدی پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جلد بازیاں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت زیادہ خطرہ پیدا کر سکتی ہیں، اس لیے اگر آپ 10 منٹ لیٹ چلے جائیں لیکن احتیاط کرتے ہوئے آرام اور سکون کے ساتھ جائیں۔ پھر میں دوبارہ آخر کے اندر آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جنگل کے راستے پہ آتے ہیں، مین روڈ کے اوپر، آپ چونیا کی طرف جائیں یا پتوں کی طرف جائیں یا آپ کوٹ رادھا کشن لاہور کا سفر کریں اور جنگل کے یہ جو روڈ ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیں تو پھر احتیاط کریں۔ احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ حادثے جو ہیں اس علاقے میں ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی وغیرہ نہیں آ رہی، وہ روڈ کراس کرتے ہیں اور زور سے لوگ آ کے بائک کے ذریعے جانور کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور پھر ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حادثات ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک پیغام جو بہت ضروری ہے جو دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر جو بنا ہوا پارک ہے جسے چھانگا مانگا فوریسٹ پارک کہا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی میں نے آپ کو پیغام دینا تھا کہ لوگ جو ہے وہ چھانگا مانگا پارک دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور واپس جا رہے ہیں کیونکہ یہ پارک بند کر دیا گیا ہے۔ اسی سموک کی وجہ سے اس پارک چھانگا مانگا جنگل کے اندر جو بنا ہوا پارک ہے جسے چھانگا مانگا فوریسٹ پارک کہا جاتا ہے، اسے عارضی طور پہ بند کر دیا گیا ہے، اور بند کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ جو آتے ہیں اور سموک کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اتنا سفر کر کے آتے ہیں، لاہور سے آ گئے یا کسی اور شہر سے آتے ہیں اور اپنے ساتھ ٹور لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، اسکول والے جو ہیں وہ ٹور وغیرہ لے کے آتے ہیں، اور جب پارک کے گیٹ پہ آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ پارک کو بند کر دیا گیا ہے، اب پارک کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے، تو پھر انہیں مجبوراً واپس آنا پڑتا ہے۔ تو آج کا پیغام ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ یہ سموک کے دنوں میں اگر آپ پارک کی طرف آتے ہیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ پارک کی طرف نہ آئیں، کیونکہ پارک بند کر دیا گیا ہے اور تاریخ یہ دی گئی ہے کہ 17 نومبر تک اس پارک کو بند کیا جائے گا، 17 یا 18 نومبر تک اس پارک کو بند رکھا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ اگر دھند جو ہے، یہ دھواں جو سموک جو ہے یہ زیادہ بڑھے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دن زیادہ بڑھا دیے جائیں۔ تو میرا آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ ان دنوں میں پارک کی طرف بھی نہ آئیں، پارک کی سیر کرنے کے لیے نہ آئیں، اپنے گھروں میں بیٹھیں، آرام کریں، اور یہ پارک جو ہے یہ آپ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو آپ پارک دیکھے بغیر آپ کو واپس جانا پڑے گا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا۔ ایک تو اگر آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، لاہور کی طرف جاتے ہیں یا چونیا پتو کوٹ رادھا کشن یا بھویا اصل کی طرف جاتے ہیں اور مین روڈ جو ہے اسے آپ استعمال کرتے ہیں، استعمال کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ یہ سموگ، یہ دھوئیں کے اندر کبھی کبھار جانور جو ہے وہ گاڑیوں کے ساتھ ٹکرا کے روڈ کے اوپر مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھار درخت جو ہیں وہ گر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں۔ احتیاط کریں، اپنی زندگی کی حفاظت کریں اور جلد بازی کے اندر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کو بعد کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ میں حافظ ندیم عباس آپ کو دکھاتا ہوں چھانگا مانگا جنگل اندر سے کیسا ہے، چھانگا مانگا جنگل کے متعلق آپ کو معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگتا ہے، اگر آپ مزید چھانگا مانگا جنگل کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، چھانگا مانگا جنگل کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔